بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورۃ المؤمنون قرآن مجید کی وہ عظیم و شان سورت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ، ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا سورۃ المؤمنون تم پڑھتے ہو؟ وہ کہا گیا کہ ہاں۔ تو فرمانے لگی کہ اقرؤوا، اس سورت کو پڑھو، اس میں جو اوصاف و صفات ذکر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ سنن نسائی اور مستدرک کی یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد انزلت علینا 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ، مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات پھر آپ نے پڑھی قد افلح المؤمنون سے۔ اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الحج سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورۃ حج کے آخر میں فرمایا کہ اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس صورت میں اللہ کی عبادت اور بندگی کی فضیلت کا بیان ہے۔ سورۃ الحج کے آخر میں فرمایا کہ تم سجدہ رکوع کرو اور عبادت کرو، نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس سورت کا آغاز ہوا ہے قد افلح المؤمنون سے، کہ ایمان والے تو کامیاب ہیں۔ تو گویا وہاں لعلکم تفلحون، وہاں کامیابی کی امید تھی، اور یہاں کامیابی کا گویا فیصلہ کر دیا، قد افلح المؤمنون۔ سورۃ حج کے آخر میں نماز کا ذکر تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو،
اور اس صورت کے شروع میں ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور والذین هم للزکاة فاعلون بھی آ رہا ہے۔ سورۃ المومنون کا جو مضمون ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے فریق ہیں۔ ایک فریق ہے مومنون اور دوسرا فریق منکرون ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں، جو اچھے صفات رکھتے ہیں، جو باکردار لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان کے مخالف ہیں اور جو غیر اسلامی ذہنیت رکھتے ہیں اور جو اللہ کی بندگی اور عبادت سے انحراف کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں دونوں فریقین کے درمیان تمیز کی گئی ہے، دونوں کی الگ الگ صفات، خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہ بد کرداری در حقیقت ہلاکت ہے اور عمدہ کردار ہی کامیابی ہے۔ یہ اس صورت میں جو اصل عنوان ہے وہ یہ ہے۔ مفسرین اپنے اپنے انداز میں اس صورت کے مضامین کے لیے مرکزی مضمون بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے تو بعض نے اتباع سنت کو اس کا عنوان قرار دیا، بعض نے دونوں فریقین کے درمیان تمیز کو عنوان اور مرکزی مضمون قرار دیا، اور بعض نے شرک فی البرکات کی تردید کو اس صورت کا عنوان قرار دیا۔ یہ سب ملی جلی باتیں ہیں اور ساری ہی درست ہیں۔ جس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، اور بعض اوقات ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو غریب ہیں، خستہ حال ہیں، بعض دنیوی معاملات میں ناکام ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو کہ غیر اسلامی ہیں، جو عبادت نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو بد اخلاقیاں کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں۔ اس صورت نے واضح کر دیا کہ یہ دنیا کی ظاہری کامیابیاں یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، اور ان ظاہری مقدمات میں آگے بڑھ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ فی الحقیقت اللہ کے بھی محبوبین بن گئے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ بسا اوقات کسی کی دنیاوی ناکامی کو خیال کرتے ہیں کہ وہ لوگ اصل میں ہے ہی غلط، اور کسی کی دنیاوی کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ حقیقت میں بھی گویا کہ کامیاب ہیں۔ تو فرمایا کہ کامیابی کا مدار اس دنیا میں پھلنے پھولنے اور دنیاوی ترقی پر نہیں ہے۔ کامیابی کے مدار کے لیے کچھ خوبیاں چاہیے، کچھ صفات چاہیے۔ وہ صفات، ان میں پہلی صفت تو صفت ایمان ہے، اس میں دوسری صفت وہ یہ کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو فضولیات اور لہو و لعب سے مجتنب ہوں، جن کی زندگیاں سنجیدگی اور وقار سے گزرتی ہوں، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ مال بھی دیتے ہیں،
اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو لوگ امانتوں کا اور وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، جو نمازوں کی پابندیاں کرنے والے، جنتی لوگ یہ ہیں، کامیاب لوگ یہ ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف ترغیب ہے کہ ان کی اتباع کے نتیجے میں اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی کچھ ترقی نہ بھی ملی تو مطمئن رہو، تم کامیاب ہو، اور اسی کے نتیجے میں تمہیں برکت نصیب ہو۔ برکت کو اصل میں کہتے ہیں کثرت الخیر کو، کہ تمہیں بہت سارا فائدہ ملے، اور بہت سارا فائدہ تو اصل میں یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں سرخروئی اور کامیابی نصیب، ورنہ وہاں ناکامی ہو اور دنیا میں یہ عارضی چند دنوں کی ترقی کوئی ترقی نہیں۔ لہذا بتایا گیا کہ بہت ساری اقوام تم سے پہلے گزر چکی ہیں، انہوں نے جب نبیوں کی باتیں نہیں مانی اور ظاہری دنیاوی ترقیوں پر فریفتہ ہو گئے تو نتیجتاً وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی مناسبت سے اس صورت میں مختلف اقوام کا بھی تذکرہ ہے۔ تو خلاصہ صورت یہ کہ آیت نمبر 1 سے 23 تک مومنین کی صفات ذکر ہوں گی اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور عقلی دلائل ہیں۔ پھر جو دوسرا باب ہے اس میں آیت نمبر 51 تک بتایا گیا کہ یہ ان صفات والے مومنین نجات پائیں گے اور جو منکرین ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ اور اسی مقصد کے لیے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے اقوام کا ذکر ہوا۔ اور یہ بھی ایک برکت ہے کہ مومنین کو نجات ملے۔ اور پھر آیت نمبر 77 تک پھر اوصاف دونوں فریقین کے مزید ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں دلائل عقلیہ اور دعوت دین کے کچھ آداب ہیں۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہوا۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوئے ایمان والے۔ افلح فلاح سے، اور فلاح کا معنی ہے الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوب، مطلوب کو حاصل کر کے کامیاب ہو جانا اور جس چیز کا خوف ہے اس سے نجات پا لینا، اس کو کہتے ہیں کامیاب۔ تو جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سورہ حج میں فرمایا اور قیامت کی سختیاں اور تکالیف ہیں، ان سے نجات پانے والے لوگ مومنون ہیں۔ قد افلح المومنون۔ اور فلاح کے بارے میں ہم اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں کامیابی کا ایک تصور دیتا ہے۔ یہ لفظ فلاح قرآن میں تقریباً 44 بار استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ، تقریباً ہر جگہ، اس کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، اس لیے کہ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ جس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غم اور تکلیف نہ ہو، اور دنیا کے اندر ایسی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد وگر باشد بنی آدم نہ باشد، دنیا میں تو کوئی بے غم نہیں، تکلیف تو آئے گی۔ تو فلاح کے لفظ کا حقیقی مصداق وہ آخرت کی کامیابی ہی ہے۔ اور تاج العروس میں علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ کلام عرب میں فلاح سے بڑھ کر کوئی جامع لفظ نہیں ہے جو خیر و دنیا اور آخرت کے خیر کو شامل ہو، اتنا جامع لفظ ہے۔
قد افلح المؤمنون کا معنی یہ کہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایسے کامیاب ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف، غم، خوف نہیں ہوگا، اور یہ کامیابی مل سکتی ہے تو آخرت میں ہی مل سکتی ہے۔ لہذا قد افلح المؤمنون میں دنیا کے اندر کامیابی مل جانا اور نتیجتاً ایمان والوں کی کامیابیاں اور انجام ان کا خیر ہونا اور دلوں کا اطمینان، وہ کامیابی ہے، مگر اصل اور حقیقی اور کامل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے اور جنت میں دخول ہے، اور وہی اصل یہاں مراد ہے۔ تو اسلام کے مخالفین کی جو دنیاوی ترقیاں ہیں ان سے تمہیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور ایسے ماحول کے اندر صحابہ کرام کی غربت اور خستہ حالی کے اور تکلیفوں کے ماحول میں یہ اعلان ہو جانا کہ قد افلح المؤمنون، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اب فلاح اور کامیابی تو سب لوگ چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ کامیابی کیا ہے، اور آگے یہ صفات جو ابھی ذکر ہو رہی ہیں یہ در حقیقت دلائل ہیں کہ ان صفات والے اور اس عظیم کردار کے لوگ آخر ناکام کیوں ہوں گے۔ تو یہ قد افلح المؤمنون ایک جامع جملہ تھا جس کی مزید وضاحت اگلے جملوں میں ہو رہی ہے کہ یکدم سے ذہن میں سوال آیا کہ کامیابی تو ہم سب چاہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب؟ تو آگے صفات شروع کر دیں، اور ساتھ میں وہ صفات دلائل بھی ہیں کہ آخر اس قسم کی صفات و کردار والے لوگ کیسے ناکام ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں، فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں۔ یہ جو اضافت ہے نماز کی، نمازیوں کی طرف، اس میں اشارہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ایک خاص شدید قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نمازوں میں نہیں، وہ اپنی نمازوں میں، جن نمازوں سے ان کا تعلق ہے، جو ان کی خاص شان ہے۔ خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا معنی عربی لغت میں ہے سکون، یعنی وہ نمازوں کے اندر ان کی کیفیت سکون کی ہوتی ہے، اور وہ سکون ان کے دل کا بھی ہوتا ہے اور ان کے ظاہر کا بھی ہوتا ہے۔ خشوع اصل میں کہتے ہیں دل کے سکون اور اطمینان کو، کہ دل دب جائے اور دل تابع ہو جائے، اور کسی عظیم الشان ہستی کے سامنے آ کر انسان کا دل خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے دب جائے اور ڈر جائے، اور اس کے کچھ اثرات انسان کے ظاہر پر نمودار ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ تو اصل تو یہ دل کی صفت ہے، لیکن اس کا اظہار ہوتا ہے ظاہر کے اندر، اور یہ کیفیت رب تعالیٰ کے سامنے بندوں کی ہر وقت ہے اور ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ مگر خاص نماز کا ذکر، یہ ان کے حالات میں وہ ایک خاص اور عظیم حالت ہے کہ یہاں تو خشوع کی کیفیت بالکل نمایاں اور ظاہر ہے۔ تو خاشعون، خشوع فی القلب بھی اور خشوع جوارح و اعضاء کے اندر بھی۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ خاشعون کا مطلب ہے یعنی ان کو نمازوں میں خوف کسی کیفیت طاری رہتی، خشوع مانا خوف۔ اور حضرت علی سے مروی ہے یعنی وہ
التفات نہیں کرتے، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ قتادہ سے مروی ہے رحمہ اللہ کہ سجدوں کی جگہ پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری اصل میں مثالیں ہیں، وہ نمازوں کے دوران اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ اصل جو دل کا خوف ہے اور دل کی عاجزی ہے وہ تو اصل خشوع ہے ہی، مگر کچھ آداب شریعت نے عبادت کے وہ بھی بتائے ہیں جو آپ کو عام حالات سے الگ کر کے نماز کی ایک خاص حیثیت پر قائم رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ واقعی خشوع اور خضوع کر رہا ہے، اور جو انسان کے دلی خشوع کے اندر معاون ہوتے ہیں۔ وہ کیفیت، احسان اور خشوع دونوں میں فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ احسان تو یہ کہ بندہ عمل کے اندر خوبی پیدا کر رہا ہے، اور اس لیے خوبی پیدا کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔